السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكونا من الظالمين۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 137 ہے، جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 45 سے 52 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین پرانی آیتوں سے کوریلیٹ کر کے کئی چیزیں ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ جب انسان گنہگار ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے، پھر اللہ کا ایک دم سے عذاب آتا ہے ظالموں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرما رہا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم نے ظالم قوموں کی جڑوں کو کاٹ دیا، ختم کر دیا۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، بتائیے اگر اللہ رب العالمین تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دلوں کو لے جائے، ختم کر دے، ان کی صلاحیتیں ختم کر دے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اسے لا سکتا ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات، اللہ کے نبی آپ دیکھیے کیسے ہم آیتوں کو بدل بدل کر انہیں باتیں بتاتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ روگردانی کرتے ہیں، باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے کان، آنکھ اور دل کو بند کر دے، وہ ورکنگ نہ ہو، وہ کام نہ کرے، تو ہے کوئی اللہ کے سوا چالو کرنے والا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھو کتنے الگ الگ طریقے سے انہیں بات سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد بھی یہ لوگ بات نہیں سمجھتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، کہہ دیجئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہیں اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، ظاہری طور پر آ جائے، تو اس وقت ظالموں کے سوا کوئی ہلاک نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنا عذاب نازل کرے گا تو ظالم ہی کو ہلاک اور برباد ہونا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بتا رہا ہے کہ ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں کس لیے؟ بشارت دینے والا بنا کر یا ڈرانے والا بنا کر، یعنی کچھ بشارتیں دیتے ہیں، کبھی کبھی تمہیں ڈراتے بھی ہیں، بشارت جنت کی، ڈراتے جہنم سے۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، اب ان باتوں کو سننے کے بعد جو ایمان لے آئے، نیک بن جائے، یعنی باعمل بن جائے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اگر کوئی عمل کرے گا اس پر خوف اور غم نہیں ہوگا۔
والذین کذبوا بآیاتنا، اور یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں انہیں عذاب آئے گا ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، آیتوں کے انکار کی وجہ سے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس علم غیب ہے، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اندھا اور آنکھ والا ایک برابر ہو سکتے ہیں، افلا تتفکرون، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ یعنی ایک آدمی جو دین پر غور کرتا ہے، دماغ لگاتا ہے، عقل لگاتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ اور جاہل کیا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قرآن و حدیث سے آپ کس کو ڈرائیے؟ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں رب کے سامنے جمع کیا جائے گا اور اس دن اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ سفارش کرنے والا ہوگا۔ کاش کہ یہ ڈرے، لعلہم یتقون، شاید یہ ڈرنے والے بن جائیں۔ یعنی اللہ کے نبی ابھی نے بتائیے آخرت کے بارے میں، بتائیے کہ اللہ سے کون ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ وَلَا تَطْرُدْ، اب یہاں پر آخری میں ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت بھگا دیجئے جو رات دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ آپ کا حساب نہ ان پر ہے نہ ان کا حساب آپ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے ان کا حساب نہیں لے گا، ان سے آپ کا حساب نہیں لے گا، اور اگر آپ انہیں بھگا دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی آپ ایسا نہ کریں کہ آپ انہیں بھگائیں۔ اس کو میں آگے تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ تو ہوا آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، فَقُطِعَ، اللہ رب العالمین یہاں پر جو یہ لفظ استعمال کر رہا ہے اسے کہا جاتا ہے ایلیمینیٹڈ، پوری طریقے سے کسی کو جڑ سے ختم کر دینا، برباد کر دینا۔ یاتیکم، برنگ دیم، کون لے کر آئے گا تم تک؟ کون لے کر آئے گا؟ اللہ چھین لے تو کوئی لا سکتا ہے؟ الآیات ورسز قرآن کی آیات یہاں پر مراد، ورنہ آیت معجزے کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر آیت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں۔ نہلک یا یہلک جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرائڈ، برباد کر دینا، ختم کر دینا۔ یستوی، ایکویلنٹ، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یحشرو، دے ول بی گیدرڈ، انہیں جمع کیا جائے گا، انہیں میدان محشر میں ایک ساتھ لے جایا جائے گا۔ ولی، پروٹیکٹر، اور شفیع، انٹرسیسر، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے، ولی ہے، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ ولا تثرد، اینڈ ڈو ناٹ سینڈ اوے، انہیں بھگائیے مت، انہیں بھیجیے مت، یعنی آپ انہیں بھگائیے مت۔ غدات اور عشی کہا جاتا ہے مارننگ اور آفٹرنون کو، دن اور رات، دن اور دوپہر یا شام، اسے غدات اور عشی کہا جاتا ہے۔ یہ ورڈ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے ٹائمنگ کے ڈیفرنس کو بتانے کے لیے۔ تو یہ کچھ مشکل الفاظ جو آج کی آیات میں آئے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم تدبر کی طرف، یا اس سے پہلے شان نزول کی طرف۔ ایک شان نزول آج کی آیات میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں جو میں نے آخری چیز آپ کو بتائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنے پاس سے انہیں مت بھگائیے جو رات دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک شان نزول آتا ہے کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی سے جب یہ آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس ہم آنا تو چاہتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں آپ کے پاس غریب، محتاج، فقراء یہ سب بیٹھے رہتے، اس لیے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اب انہیں بھگاؤ پھر ہم آئیں گے۔ کیا کہا آپ کے پاس؟ کیونکہ صحابہ کرام جو ایمان لانے والے غریب غربائی تھے شروعات میں، بالکل ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے لیے آسان تھا سمجھنا، قبول کرنا، اور جو شرفا ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، انہیں پوری دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، ایک آدمی اسٹیٹس رتبے والا ہے، وہ جلدی اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے، اسے ڈر لگتا ہے میرا سب کچھ چھن جائے گا، اور غریب اسے کوئی ٹینشن نہیں، حق سنتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کرام زیادہ تر غربا اور مساکین تھے، تو کفار مکہ نے کہا آپ انہیں بھگاؤ تب ہم آئیں گے، انہیں بھگاؤ، پہلے آپ یہاں سے بھگاؤ۔ اللہ کے نبی نے کو جب یہ جملہ کہا گیا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا انہیں بھگاؤ تب ہم آئیں گے، ان کی باتوں کو نہیں سننا ہے آپ کو۔ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں نا رات دن اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، کسی کے بولنے پر ان کو بھگانا نہیں ہے، اور اگر ایسا کریں گے تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی یہ عمل آپ مت کیجئے۔ گویا کہ اللہ کے نبی کرتے ہی نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بتا دیا کہ آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے، آپ کو ان لوگوں کو اپنے پاس سے بھگانا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے تدبر۔ آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا؟ نمبر 1، ظالم کا ہلاک ہونا اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ ظالم کو ختم کر دینا، ظالم کو مٹا دینا، طاقت و قوتوں کو ختم کر دینا، یہ اصل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے مظلوموں پر، اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو چاہنے والوں کے اوپر کہ اللہ رب العالمین ظالموں کا خاتمہ فرماتا ہے۔ نمبر 2، ظالموں کو ختم کرنا صرف اللہ کی طاقت ہے، اس سے دعا مانگو۔ یہ بھی بات پتہ چلی
کہ آپ کتنا ہی سوچ لو، کتنی پلاننگ بنا لو، کتنی تدابیر اپنا لو، آپ ظالم کو ختم نہیں کر پاؤ گے۔ ظالم کو تو اللہ ہی ختم کرتا ہے۔ اللہ کی جب تک قوت نہ ہو، اللہ کی طاقت نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو، تب تک ظالم ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، قارون ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بڑا سپر پاور ہو، اللہ چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ تو ظالم کو ختم کرنے کی طاقت صرف اللہ کی ہے، اس لیے اس سے مانگو، دعا کرو کہ اللہ ظالم کا خاتمہ کر، ظالم کو برباد کر، نست و نابود کر، طاقتیں توڑ، قوتیں توڑ، سازشیں توڑ۔ اللہ سے آپ دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ظالموں کا خاتمہ کرے گا۔ نمبر 3، آنکھ، کان، دل اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس سے اللہ کی رضا پر استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے نا، پچھلی آیتوں میں کئی بار میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کان، آنکھ اور دل کا ذکر کرتا ہے، کان، آنکھ، دل، کان، آنکھ، دل، کیونکہ ان 3 ذریعوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے، دیکھ کر، سن کر یا دل سے، 3 چیزوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کے اوپر ذمہ داری دے دی کہ اللہ تعالیٰ کان، ناک، آنکھ اگر یہ لے جائے کوئی لا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دل کو اگر بند کر دے کوئی چالو کر سکتا ہے، تمہاری سماعت کو چھین لے، تمہاری بصارت کو چھین لے، تمہارے دل کو ختم کر دے، ہے کوئی چیزوں سے سمجھنے والی؟ کیونکہ آنکھ علم حاصل کرتی ہے، کان علم حاصل کرتے ہیں، اور دل اسے سنجوتا ہے، سنبھالتا ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک کام رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آنکھ، کان اور دل یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسے اللہ کے لیے استعمال کرے، دیکھے وہ جو اللہ کو پسند، سنے وہ جو اللہ کو پسند، دل میں وہ رکھے جو اللہ کو پسند، حفظ وہ کرے جو اللہ کو پسند، یاد وہ کرے جو اللہ کو پسند، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ اللہ دوسری جگہ کہتا ہے نا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ تعالیٰ آنکھ، کان اور دل سے سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین ان سے یہ جانے گا کہ تم نے اپنے آپ کو کہاں لگایا، تم نے اپنے آپ کو کہاں صرف کیا۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کے بارے میں ان سے سوال کرے گا۔ نیکسٹ، نمبر 4، عقیدہ توحید کی اللہ نے بے شمار دلیلیں رکھی ہیں، پھر بھی کوئی قبول نہ کرے تو وہ گمراہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھیے ہم کتنی آیتوں سے ان کو سمجھا رہے ہیں، کہیں ظالموں کا انجام اللہ بتاتا ہے، کہیں آسمان بتاتا ہے، کہیں زمین بتاتا ہے، کہیں جسم بتاتا ہے، کہیں محشر بتاتا، جنت، جہنم، الگ الگ تذکروں کو کرتا، نعمتوں کا ذکر کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی اتنی دلیلوں کو رکھا ہے کہ اگر دلیلوں کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو وہ گمراہ ہے۔ اللہ کہتا ہے آسمان میرے ایک ہونے کی دلیل، زمین میرے ایک ہونے کی دلیل، تیرا جسم میرے ہونے کی دلیل، یہ خلقت اور مخلوقات میرے ایک ہونے کی دلیل، یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک، چلانے والا ایک، ختم کرنے والا ایک، اس کا کوئی ساتھی مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی بے شمار دلیلوں کو رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان دلیلوں کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے گویا کہ وہ گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی بے شمار دلیلیں قرآن و حدیث میں ذکر کی ہیں۔ نمبر 5، جب آنکھ، کان اور دل اللہ کے سوا کوئی نہیں لا سکتا تو پوری جان کیسے لا سکتا ہے؟ بڑی پیاری بات یہ بھی قرآن سے ہمیں پتہ چلی کہ جب صرف ایک آنکھ کوئی لا نہیں سکتا، کان کوئی لا نہیں سکتا، دل کوئی لا نہیں سکتا تو اولاد کیسے لائے گا؟ لڑکے کہاں سے لائے گا؟ لڑکی کہاں سے لائے گا؟ بے اولادوں کو اولادیں کہاں سے دے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی معبود جو یہ کر سکتا ہے کوئی معبود جو دلا سکتا ہے؟ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، اللہ کا نہ کوئی مددگار ہے، اللہ کا نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، کوئی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے آگے زبردستی کر سکے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آنکھ، کان، دل نہیں لا سکتے، پورا جسم کیسے لائیں گے؟ اولاد کیسے لائیں گے؟ لڑکے کیسے لائیں گے؟ تو اللہ کے سوا کوئی دینے والا، عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اس بات پر بھی بندہ مومن کا مضبوط ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ایمان اور نیکیاں خوف اور غم کا خاتمہ کرتی ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ غم ہو رہا ہے، بہت خوف ہو رہا ہے، دشمن کا ڈر لگ رہا ہے، ٹینشن ہو رہا ہے، فکر ہو رہی ہے نا، تو نیکیاں بڑھاؤ، صدقہ، خیرات، نماز، نوافل، دعائیں، قرآن، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو۔ یہ نیکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ٹینشن کم کرتی ہے، خوف کم کرتی ہے، غم کرتی ہے، دشمنوں کا خاتمہ کرتی ہے، دشمنوں کے خوف کو دل اور دماغ سے نکالتی ہے نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اللہ رب العالمین خوف کو بھی ختم کر دے گا، غم کو بھی ختم کر دے گا۔ آج ہم سب ٹینشن ہی میں تو جی رہے ہیں نا، 50 طرح کے ٹینشن، 50 طرح کی فکر، غم۔ اس حالت کے اندر کبھی کسی یتیم کی مدد کر کے دیکھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سکون دے گا۔ غریب کی مدد کر کے دیکھنا، اللہ سکون دے گا۔ نماز پڑھ کے دیکھنا، اللہ سکون دے گا۔ قرآن پڑھ کر دیکھنا، اللہ سکون دے گا۔ دعائیں پڑھ کر دیکھنا، اللہ سکون دے گا۔ اللہ تعالیٰ اطمینان دے گا، اللہ تعالیٰ خوف کا خاتمہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ غم کا خاتمہ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین خوف اور غم ان کا ختم کرتا ہے جو اپنی زندگیوں کو نیک اعمال کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 7، دعوت میں خوشخبری
اور خوف دونوں بتانا چاہیے۔ اس سے بڑا ایک پیارا معاملہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت میں سب کچھ بتانا پڑے گا آپ کو۔ آپ صرف یہ سوچو کہ ہم تو صرف فضیلت کی دعوت دیتے ہیں، آؤ نماز کی طرف، نماز کی فضیلت، صدقے کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت، خیرات کی فضیلت، ارے اس کا اپوزٹ بھی بتانا پڑے گا، حلال حرام بھی بتانا پڑے گا، مسئلے مسائل بھی بتانا پڑیں گے، کرو تو جنت، نہ کرو تو جہنم ملے گا، یہ بھی بتانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی جب دنیا میں آئے تو ان کے آنے کا مقصد تھا بشارت اور نذارت، ڈرانا اور خوشخبری دینا۔ آپ اگر نبی کے راستے پر ہو تو آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ دعوت میں دونوں کام کیے جاتے ہیں، کبھی اچھائی بتانا پڑتی ہے، کبھی برائی بتانا پڑتی ہے، کبھی انعامات بتانا پڑتے ہیں، کبھی عذاب بتانا پڑتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا جب کولیبریشن ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں کا جب ملاپ ہوتا ہے نا، تب ایک مضبوط دعوت ہوتی ہے، تب ایک بہترین دعوت ہوتی ہے۔ تو دعوت کے لیے دونوں طریقوں کو اپنانا چاہیے، کبھی خوشخبریاں بھی دیں اور کبھی ڈرائیں بھی کہ اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو آپ پر یہ عذاب آئے گا۔ اس سے اللہ رب العالمین دعوت کے راستوں میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ نمبر 8، اللہ کے نبی نے خود علم غیب کا انکار کیا۔ لوگوں کو بڑا برا لگ جاتا آپ یہ جملہ کہیں تو۔ اب دیکھیں خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے پاس زمین کے خزانے نہیں، میرے پاس غیب نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ کلی علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو صرف اللہ جانتا ہے، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانو، میرے مقام اور مرتبے کو اس لیول پر نہ لے کر جاؤ کہ تم مجھے رب کے درجے پر کھڑا کر دو۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات آج کی آیات میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 9، اللہ کسی پر عذاب بلا وجہ نازل نہیں کرتا ہے، عذاب کی وجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ پر کوئی عذاب آیا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، غم آیا ہے، فکر آئی ہے، کاروبار برباد ہو گیا، بیماری آئی ہے، آزاری آئی ہے، کوئی بھی عذاب اگر آیا اس کی وجہ ہوگی کچھ نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ بلا وجہ عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب کو نازل کرتا ہے تو اس کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اور بھی زیادہ تفصیل سے بتایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عذاب کبھی بلا وجہ نہیں آتا ہے۔ آپ غلط ہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا، آپ برے ہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا، آپ نے غلط کیا تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا۔ اور عذاب کی بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ایک جیسا عذاب آئے، سب پر اللہ تعالیٰ الگ الگ قسم کا عذاب نازل کرتا ہے۔ نمبر 10، بنا دلیل عمل کرنا اندھے پن کی دلیل ہے۔ ایمان والا دلیلوں پر عمل کرتا ہے، بنا دلیل عمل کرنا اندھے پن کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ ایک آدمی جانتا بوجھتا سمجھتا ہے وہ، اور ایک آدمی جو کچھ نہیں جانا بس بنا دلیل کے عمل کر رہا ہے، کیا اندھے اور آنکھ والے ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ بنا دلیل کے عمل کرنا اندھا پن ہے، اور جو دلیل والا ہوتا ہے نا وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ کہ آپ دلیلوں کو دیکھیے نا، آپ قرآن و حدیث کو دیکھیے نا، آپ عمل کو دیکھیے نا۔ آج بھی ہمارے یہاں لوگ دلیل دیتے ہیں ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ ارے اللہ نے کہا ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کیا؟ یہ بدعات، یہ خرافات، یہ چیزیں جو آپ نے بنا لی ہے کہ اللہ نے نازل کی ہے کیا؟ قرآن میں بتایا ہے، حدیث میں بتایا ہے؟ اگر نہیں بتایا ہے تو یہ دین کیسے ہوگا؟ اس بات کو بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہ بڑی قیمتی بات آج کی آیات میں ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بنا دلیل عمل کرنا اندھے پن کی دلیل ہے۔ ایمان والا دلیل پر عمل کرتا ہے، دلیلوں کو تلاش کرتا ہے۔ جب قرآن و حدیث آ جائے وہ ساری کائنات کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے، سارے تعلقات کو چھوڑ دیتا ہے، سارے رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، سارے نعتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے اگر سب سے زیادہ کوئی اہم ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا دیا گیا دین، اگر وہ ہے تو بندہ عمل کرتا ہے، نہیں ہے تو بندہ عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات آج کی آیت سے ہمیں پتہ چلی۔ نمبر 11، دعوت دینے کے لیے قرآن و حدیث سے افضل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری بات پتہ چلی۔ کئی لوگ ہمارے یہاں دعوت میں قرآن نہیں پڑھاتے، قرآن کا ترجمہ نہیں بتاتے، قرآن کی تشریح نہیں بتاتے، بولتے بھٹک جاؤ گے، ڈائریکٹ پڑھو گے بھٹک جاؤ گے، قرآن سمجھ نہیں پاؤ گے، قرآن سمجھنے کے لیے اتنے سارے علوم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے پڑھنے والوں کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن آسان، جو قرآن کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے قرآن آسان، اور دنیا والے کہہ رہے ہیں قرآن مشکل، قرآن آسان ہے۔ قرآن و حدیث سے زیادہ بہتر طریقہ دعوت کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، اور اسی کے مطابق آپ کی دعوت ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کسی کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ قرآن پڑھیے نا، قرآن سمجھائیے نا، قرآن کے ذریعے دعوت دیجیے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنذِرْ بِهِ،
اس قرآن کے ذریعے ڈرا ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے۔ آج ہمارے یہاں کئی لوگ دعوتیں دیتے ہیں تو فلاں طریقے کے ان کی کتابوں کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ان کی دلیلوں کو کوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن سے بہتر کوئی دعوت کا طریقہ نہیں، قرآن ہی دعویٰ ہے، قرآن ہی دعوت کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلی بنیاد قرآن و حدیث ہونا چاہیے۔ اگر آپ دعوت دیتے ہیں، آپ دائی ہیں، قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، حدیث کو پڑھیں اور سمجھیں، ان دونوں کو اپنی بنیاد بنائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں اثر دے گا، آپ کی باتوں میں اثر دے گا، آپ کی زندگی میں اثر دے گا، آپ کی دعوت میں اثر دے گا۔ کب؟ جب آپ قرآن و سنت کے مطابق دعوت کا کام کریں گے۔ نمبر 12، اللہ کے ڈر سے، اللہ کا ڈر صحیح عمل کے ساتھ ہوتا ہے، صرف زبانی ڈر سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن آمن واصلح، جو ایمان لایا اور نیک عمل بھی کیا۔ اللہ کا ڈر صحیح تب ہوتا ہے جب بندہ عمل کرے، زبان سے ڈر بتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو دل کو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو اعمال کو جانتا ہے نا۔ میں کہوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور میرے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں جانتا ہوں، اللہ سن رہا ہے میں جانتا ہوں، تو سب بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل بھی ہونا چاہیے۔ زندگی میں عمل پایا جانا چاہیے، میرے کاموں میں عمل پانا چاہیے، میرا عمل بہتر ہونا چاہیے، میری زندگی بہتر ہونا چاہیے۔ اگر زندگی بہتر ہے اس کا مطلب میں نے اللہ کو مانا ہے، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اگر نہیں مانا اس کا مطلب میں نے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھا۔ تو ڈر سچا اللہ کا وہ جو انسان کو باعمل بنائے۔ اگر زبانی ڈر ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ نمبر 13، قیامت کے دن کوئی ساتھی کوئی زبان بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ سوچئے یہ رشتے، ناتے، تعلقات، پہچان، سورس، تعلقات جو زمانے بھر میں بنا رکھے ہیں، قیامت کے دن سب بیکار، کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کوئی تعلقات، کوئی رشتہ داریاں، کوئی پہچان، کوئی سفارشی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس بات کو بھی بندے کو ان آیتوں کی تناظر میں سوچنا چاہیے کہ اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دن میرے ساتھ میرا عمل جائے گا، میری نیکیاں جائیں گی، میری نمازیں جائیں گی، میری عبادات جائیں گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عمل میں کرتا ہوں وہی میرے ساتھ جائے گا اور کچھ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو قیامت کے دن دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن دوسری جگہ بتاتا بھی ہے نا کہ اس دن کا منظر کیسا ہوگا۔ یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کا عالم کیا ہوگا، اس دن کا منظر کیا ہوگا، کوئی ساتھ نہ دے گا، کوئی دوست نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی تعلقات نہیں۔ تو بندہ مومن کو اس چیز سے بھی بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کوئی تعلقات میرے ساتھ نہیں چلنے دے گا، اس لیے میں اپنے عمل کو بہتر بناؤں، اپنے کردار کو بہتر بناؤں، اپنے آپ کو بہتر بناؤں، تاکہ اللہ رب العالمین میری زندگی کو، میرے اعمال کو قبول فرما لے۔ نمبر 14، مشغولیت کے وقت میں اللہ کا ذکر کرنا افضل ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہاں پر 2 ٹائم ذکر کیے ہیں، غدات اور عشی، صبح اور دوپہر۔ یہ وقت عام طور پہ آدمی بہت بیزی رہتا ہے، کاروبار میں، پہچان میں، چیزوں میں، جو اس کا جو بھی شغل ہوتا ہے، اس کا جو بھی بیزینس ہوتی ہے، اس میں وہ زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس ٹائم پر ذکر کرنے والے۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن لے کر بیٹھے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ارے ذکر زبان سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب خالی رہو اللہ کا ذکر، جب خالی رہو اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے ذکر کو اس لیے یاد دلا رہا ہے تاکہ بندہ اس کے ذکر کی عادت بنائے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے، صبح شام رات میں لیٹے بیٹھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر بندہ مشغولیت میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو مشغولیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ نمبر 15، دیندار اور باعمل لوگوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ دیندار اور باعمل لوگوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے جو آپ کے پاس رہتے ہیں نا، رات دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، انہیں بھگاؤ مت، ان کی عزت کرو، ان کو مقام دو، مرتبہ دو۔ اب اس میں سب سے پہلے کون آئیں گے؟ علماء، عالموں کی عزت، حفاظ کی عزت، دینداروں کی عزت، داعیوں کی عزت، اچھا عمل کرنے والوں کی عزت، صدقہ خیرات کرنے والوں کی عزت، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتے ہیں، ان کی عزت کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ یہاں پر اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے ان سے محبت کرو، ان کو اپنے پاس بٹھاؤ، بھگاؤ مت، کیونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو پڑھنے والے ہیں، ان سے بہتر کون ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں یہ بھی بڑی اہم بات بتا رہا ہے کہ دیندار اور باعمل لوگوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 16، حساب کا اختیار صرف اللہ کا ہے،
اپنے آپ کو اللہ مت مانو، حساب صرف اللہ ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی ان کا حساب آپ سے نہیں ہوگا اور آپ کا حساب ان سے نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ حساب اللہ ہی کرنے والا ہے، حساب اللہ ہی کرے گا۔ پر بہت سارے ہم میں سے رجسٹر لے کر گھوم رہے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا، اس کا کریکٹر اچھا، اس کا کریکٹر برا، یہ جنتی، یہ جہنمی، فتوے بانٹتے ہیں لوگ، فتوے بانٹ رہے ہیں، حساب کر رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، جنت جہنم کے فیصلے کر رہے ہیں، زندگی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ آپ کون ہو کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ ہے فیصلہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق اپنے پاس رکھا ہے، اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دینے کی کوشش مت کرو۔ کئی لوگ ہمارے یہاں سرٹیفکیٹ لے کر گھومتے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا یہ نہیں ہوتا، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس کی تو آخرت ہی برباد ہو جائے گی۔ تو کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ اللہ نے کیا تجھے اختیار دیا ہے؟ کون ہے تو کسی کی زندگی اور آخرت کا فیصلہ کرنے والا؟ حساب کا اختیار اللہ کا ہے۔ اپنے آپ کو الوہیت کا درجہ مت دو، اپنے آپ کو رب مت مانو۔ یہ بات بھی آج کی آیتوں میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 17، ظلم کرنے والا چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ ظالم کا وقت بہت زیادہ نہیں ہوتا، ظالم کا وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ صرف کچھ دن ظلم کر لے گا آدمی، کچھ دن ظلم ڈھا لے گا، کتنے دن ڈھائے گا؟ زندگی ہے نا، موت ہے نا، فیصلہ ہے نا، اللہ ہے نا، حساب کتاب ہے نا، کتنے دن زندگی چلے گی؟ ظلم کی عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ فرعون کی عمر کتنی تھی؟ ابو جہل کی عمر کتنی تھی؟ ابو لہب کی عمر کتنی تھی؟ اللہ کے نبی کا دور دیکھو کتنا بڑا ہے، آج تک وہ دور چل رہا ہے۔ ایمان والوں کا دور آج تک چل رہا ہے۔ ظالم کا دور چھوٹا ہوتا ہے۔ ظالم کا دور جو پیریڈ ہوتا ہے نا بہت لمیٹڈ ہوتا ہے۔ ظلم کو کبھی یہ مت سمجھو کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کا خاتمہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم کی پکڑ کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اس پر بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمارا اگلا اور آخری پوائنٹ آتا ہے عمل، کہ آج کی آیتوں پر ہم عمل کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ موت کے پہلے توبہ کی توفیق دے، اچانک موت نہ دے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے نا بغتتاً، اچانک عذاب آ جائے، تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ موت کے پہلے توبہ کا وقت دینا، استغفار کا وقت دینا، نماز کا وقت دینا، اچانک مجھے موت مت دینا، اچانک خاتمہ مت کر دینا، ذرا وقت دینا تاکہ میں توبہ کر سکوں، استغفار کر سکوں، تو اس سے معافیاں مانگ سکوں۔ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 2، غیب کا دعویٰ کرنے والوں سے دور رہو۔ ہمارے آج کل بہت سارے مداری ہو گئے نا، میں مداری کہتا ہوں ایسے لوگوں کو، ہر محلے میں، خاص طور سے مسلم سماج میں ہر گلی کے اندر بیٹھے ہیں، ہم یہ جانتے وہ جانتے، یہ بتا سکتے وہ بتا سکتے۔ آپ ان سے کہو جب اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تو آپ کون ہو؟ ایسے لوگوں سے دور رہو۔ اور جانتے ہیں آپ، اگر آپ کسی ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں جو غیب بتانے کے دعوے کرتا ہے، کہانت کے دعوے کرتا ہے، 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا صرف جانے کی وجہ سے، اور اگر اس کی بات مان لی تو آپ اسلام سے باہر ہو جاتے ہو۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے بھوشیہ بتانے والوں سے دور رہو، غیب کے دعوے کرنے والوں سے دور رہو، اور اپنے آپ کو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی بناؤ۔ قرآن پر عمل، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو جاننا، تلاوت کرنا، سمجھنا، حدیث پر محنت، حدیث کو سمجھنا، حدیث پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی بناؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 4، غریب، فقیر، ایمان والوں سے محبت کرو۔ اگر وہ ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، غریب فقیر ہیں نا، انہیں جھڑکو مت، بھگاؤ مت، دوری مت اختیار کرو، ان سے قربت رکھو، محبت رکھو، قریب کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین ان تمام معاملات سے خوش ہوتا ہے۔ نیکسٹ، آخری 5ویں چیز یہ ہے کہ ہمیشہ غلط لوگوں کے بیچ جب رہو تو اپنے صحیح ہونے کا اعلان کر دیا کرو کہ یہ سب جو تم غلط کر رہے ہو نا، میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں اس مجلس سے، میں غلط کرنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے بھی بار بار کہا کہ مشرکوں سے بری ہوں، حضرت ابراہیم نے کہا مشرکوں سے بری ہوں، ان کے بیچ میں رہتے تھے پر پھر بھی اپنی برات کا اظہار کرتے کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، تم جیسا نہیں ہوں، برا عمل نہیں کرتا ہوں۔ اس بات کا ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنی برات کا ہم اظہار کریں۔ الحمدللہ یہ ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل۔ تقریباً یہ باتیں بھی آپ کے سامنے مکمل ہوئیں۔ میں انہی باتوں کے ساتھ آج کی کلاس کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث سے محبت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔